بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہر آدمی اپنی سوچ کے مطابق بولتا ہے، اپنے مزاج کے مطابق بولتا ہے، اور جب کبھی کوئی واقعہ پیش آئے، حالات اور واقعات کے مطابق کمنٹس دیے جاتے ہیں۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے ارشد شریف کا، اس کے اوپر مختلف لوگ بول رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے، اور میں نے تو اپنا چینل بنایا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ جس وجہ سے آج امت مسلمہ کی عظیم اکثریت شرک کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، اور مسلمانوں کی پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے، اور اپنے ملک کے جو حالات ہیں اور یہاں گلف کے جو حالات ہیں، ہر جگہ کے حالات کو دیکھ کر یہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ امت مسلمہ ہے، اس کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے، ایمان کے اندر خرابی آ گئی ہے، اور جب تک ایمان کے مسئلے کو درست نہیں کیا جائے گا، کوئی مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، کوئی مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، چاہے کچھ کر لو۔ اور اگر بالفرض تم اپنے ملک کو خوشحال بنا بھی دو کسی ایسے طریقے سے، بائی ہک اور کروک کو، اور پوری دنیا کے اوپر تم قبضہ کر لو، لیکن جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، کیونکہ عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ تو لہٰذا میرے اس چینل کو آپ دیکھیں، مختلف لوگوں کے نام لے کر میں نے ان کو نشاندہی کی ہے کہ آپ کے عقیدے کے اندر یہ خرابی ہے، اس کو دور کر لو، بس اتنی سی بات ہے۔ کوئی پہاڑ نہیں کھودنا ہے، کوئی چلہ نہیں لگانا ہے، صرف اپنے ایک موقف کو درست کر لو، یہ ایک سوچ ہے، اس کو تھوڑا سا درست کر لو۔ اس میں نام لے کہ میں نے اپنے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے، اور حقیقت ٹی وی والے کے، اور قاسم شاہ کے، اور جتنے بھی ہیں، تاکہ عمران ریاض خان صاحب کے، اور اولیاء مقبول کے، پھر دوسرے جو اکابرین گزرے ہیں مسلکوں کے، فرقوں کے، ان کی بھی کتابوں کے حوالے سے ان کے جو عقیدے کی خرابیاں ہیں وہ میں سامنے لایا ہوں۔ اور اس سے پہلے بھی لوگ لاتے رہے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں لایا ہوں۔ اس سے پہلے بھی علماء دین، جو علماء حق تھے، انہوں نے اس بات کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی سلسلے کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، کیونکہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے دنیا کی ذلت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو مرنے کے بعد تو وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی۔ نمازوں کے باوجود، حج اور عمرے کے باوجود، اور رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود، اور خدمت خلق کرنے کے باوجود، جو مرضی کر لو، جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے ہو میرے پیارے بھائیو، کیونکہ ایمان خالص کرنا پڑے گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک اور پروف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ عقیدے کی خرابی ہوتی کیا ہے۔ یہ کسی کے اوپر الزام نہیں ہے۔ یہ ایک ویڈیو میرے سامنے آیا ہے عمران ریاض خان کا۔ پہلے ان کا یہ عقیدہ سنیے، اور پھر اس کے اوپر میں مزید تبصرہ بھی کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ شرکی عقیدہ ہے، اور اس سے توبہ کر لیں۔ یہ سنیے۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے اب مناظر دیکھے ہیں، 3 دن کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا ہے۔ ارشد بھائی کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، شہید ہے نا، وہ ہماری بات بھی سنتے ہیں، انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ ایک دن ارشد بھائی آپ نے کہا تھا پروگرام میں، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، یہ بتاتے ہوئے کہ ہائی کورٹ میں لوگوں نے آپ کو بہت پیار۔ یہ آپ نے سنا ہے اپنے کانوں سے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ مخاطب کر رہے ہیں ارشد شریف صاحب کو، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ شہید ہیں۔ آپ سنتے ہیں، شہید سنتے ہیں، اور رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، یہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، وہ رزق پا رہے ہیں۔ اور پھر حدیث میں اس کی تشریح آ گئی کہ جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیا انہوں نے، اور عرش الہی کے نیچے سونے کے محلات ہیں جن کے اندر یہ شہید جا کر بسیرا کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، عیش کرتے ہیں۔ لگژری لائف، تو لگژری لفظ بہت چھوٹا ہے، اس سے بہت آگے والا وہ منظر ہے جو شہداء انجوائے کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان دے دی اللہ کی خاطر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اصلی شہید ہوں وہ ایمان اور عقیدے کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں، کہ ایمان اور عقیدے کی وجہ سے انہوں نے اس کو قائم رکھنے کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کی، اور اس کی خاطر اپنی جان دے دی۔
جس طرح بدر کے شہداء نے دی، پھر احد کے شہداء نے دی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ یہ شہداء ہیں، یہ جنتوں میں جب انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا، نہروں کے اوپر مزے کرنے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے عرش سے جھانک کر نیچے شہداء کو خطاب کیا اور کہا کہ میرے بندو کچھ اور چاہیے بتاؤ، میں جنت میں اور اضافہ کروں۔ اور شہداء نے کہا یا اللہ سب وعدے پورے ہو گئے، سب وعدے پورے ہیں، اور جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ ہمیں یہاں کچھ مل رہا ہے، کیا مانگیں کچھ سمجھ نہیں آتا، سب کچھ تو آپ نے عطا فرما دیا ہے۔ مالک فرماتا نہیں، اور مانگو، پھر اور مانگو، پھر اور اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر شہداء نے دیکھا کہ جب تک ہم اپنی مانگ پیش نہ کریں یہ اللہ تعالیٰ کا اصرار بڑھ رہا ہے، کیا مانگا جائے؟ تو پھر کہا چلو اس طرح مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری ان جسموں سے روحوں کو نکالیں، یعنی یہ جو ہم جنت میں مزے کرتے ہیں، اڑتے ہیں، ان جسموں سے روحوں کو نکالیں اور ان جسموں میں ڈالیں جو دنیا میں چھوڑ آئے ہیں۔ جب ہم قتل ہوئے تھے، ہماری روح جب نکلی تھی اور فرشتے لے کر ہمیں اس دنیا میں جب آئے تھے، تو وہ جو پروٹوکول ہوا تھا، وہ جو جلوس آیا تھا فرشتوں کا، وہ تو کسی بادشاہ کا تصور نہیں ہو سکتا، دنیا میں کسی بڑے سے بڑے کا تصور نہیں ہو سکتا جو وہ پروٹوکول ملی ہے، جس انداز سے خوشی ہوئی ہے۔ دل کرتا ہے ایک مرتبہ پھر وہ انداز سامنے آئے، ہم پھر تیرے راستے میں جان قربان کریں، اور پھر ایک دفعہ پھر وہ جلوس دیکھیں فرشتوں کے، وہ انداز، بس وہ پھر مالک نے پوچھنا چھوڑ دیا کہ نہیں یہ نہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک شہید نے جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو اس دنیا سے ادھر آ جائے گا دوبارہ اس کے کبھی امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا، دوبارہ وہ نہیں وہاں جائے گا۔ تو اس انداز سے بات ہے اللہ کے بندوں، جو اصلی شہید ہیں وہ بھی جنتوں میں ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، اس دنیا میں نہیں وہ رزق کھانے کے لیے آتے ہیں، یا یہاں دنیا کی باتیں نہیں سنتے ہیں۔ یہ جو سننے کا عقیدہ ہے کہ شہید ہماری باتیں سنتے ہیں، یہ شرک کی جڑ ہے۔ اسی کی وجہ سے جو یہ سارے پکاریں لگائی جا رہی ہیں، یا حسین مدد، یا علی مدد، یا بدری وہ مدد پکارتے تھے یہ عرب والے بھی، تو یہ تو شرک کا عقیدہ ہے۔ اور یہ آیا کہاں سے بتائیے؟ یہ علماء نے کس طریقے سے پھیلایا ہے؟ اور بڑے بڑے نام ہیں اس میں، جس طرح کرپشن میں کہا جاتا ہے نا، بڑے بڑے نام ہیں، نام کئی دفعہ لیتے لوگ گھبراتے ہیں، اور اسی طرح جو شرک پھیلانے والے بڑے بڑے نام ہیں ان کو بھی نام لیتے ہوئے لوگ تو گھبراتے ہیں، لیکن میں نہیں گھبراتا ہوں، کیونکہ میں خیر خواہ ہوں، کیونکہ جب تک نام نہیں لیا جائے گا پتہ کس طرح چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اتنے بڑے حکیم الامت ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ میرے دادا ایک قافلے میں مارے گئے تھے، شہید ہو گئے، اور حدیث میں آتا ہے من قتل دون مال ہی وہو شہید، کہ جو اپنی مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ بالکل صحیح روایت ہے، شہداء کی بڑی قسمیں ہیں، شہید کی بڑی قسمیں ہیں، تو یہ بھی ایک شہید ہوتا ہے جو اپنی جان و مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے، اس کو دلیل بنایا، صحیح روایت پیش کی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میرے دادا رات کو جنت سے مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آگے گھر میں آئے، قدموں کی آواز سنی لوگوں نے، اور دادی کے پاس آئے سیدھے اور کہنے لگے کہ یہ مٹھائی کا ٹوکرا جنت سے لایا ہوں، اور اگر تم کسی کو نہ بتاؤ کیونکہ یہ راز فاش نہ کرنا، تو میں ہر رات آیا کروں گا، ہر روز یعنی ہر رات کو میں آیا کروں گا، مٹھائی کے ڈبے اور مٹھائی کے ٹوکرے وہاں سے جنت کی جو نعمتیں ہیں میں تمہیں آ کے دیا کروں گا۔ تو دادی صبح جب اٹھی تو اس کے بعد کہنے لگی کہ یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات بن جائے گی، لوگ کہیں گے مٹھائیاں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ بیوہ ہو گئی، یہ کون مٹھائیاں اس کو دیتا ہے، تو شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ تو انہوں نے اظہار کر دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ میرے خاوند تھے وہ رات کو آئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں دادا صاحب نے آنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے بندو بتاؤ، جب جنگ بدر میں جو شہید ہوئے تھے، جنگ احد میں جو شہید ہوئے تھے، اصلی شہید وہ نہیں واپس آ کے، وہ تو بلکہ غربت کا ایک دور تھا، کھانے کی بھی تنگی تھی، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے، انہوں نے تو جنت کی نعمتیں آ کے نہیں دی، کم از کم اگر آ سکتے تو آگے نبی علیہ السلام کو کچھ دے جاتے، صحابہ کو کچھ دے جاتے، وہاں جنت کی نعمتیں مٹھائیاں وہاں کی۔ لیکن اس چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، جنت سے ادھر کوئی نہیں آ سکتا میرے بھائیوں۔ لیکن یہ جو عقیدہ ہے عمران ریاض خان صاحب کا کہ شہید وہ جو ہے کیا ارشد شریف ہے، یہ ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو جمہوریت کے راستے کے شہید ہیں عمران صاحب، یہ تو جمہوریت کے راستے کے شہید ہیں، اور ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، صحافت کی خاطر، اور جو کچھ کہیں ان کی خاطر انہوں نے جان دی ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ دیتے رہے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، بڑے بڑے جانے دینے والے گئے ہیں، اس کے ساتھ سونے کے دروازے لگانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، اور یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے گئے ہیں، وہ بھی اپنے طور پر گئے ہیں، ملک کی، قوم کی
لیے وہ انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جاتے ہیں، لیکن یہ اسی کے کھاتے میں لکھا جائے گا. باقی وہ شہید اصلی جو جنت میں جاتا ہے وہ اللہ کی وجہ سے، ایمان عقیدے کی وجہ سے. بتاؤ کسی صحافی نے کبھی کوئی یہ رپورٹ دی ہو کہ یہ میں رپورٹ دے رہا ہوں کہ میں نے یہ شرک دیکھا ہے، علی جویری کی قبر پر کیوں چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، کیوں وہاں جا کے ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں، کیوں وہاں جا کے رکوع کیے جا رہے ہیں؟ کبھی پوچھا عمران خان صاحب سے آپ نے کہ آپ نے وہاں گنج شکر کے مزار پر کیوں سجدہ کیا تھا؟ اس کی تحقیق کی ہے؟ اس پر تو آپ کا خون کھولا ہے؟ اس پر آپ کا خون نہیں کھولا ہے، کیونکہ آپ کے دماغ میں بھی شرک ہے، آپ کے خون میں، آپ کی رگوں میں شرک دوڑ رہا ہے. اسی طرح کی ٹی وی والے کتنی باتیں وہ اہل نظر جو ہوتے ہیں وہ جناب پہلے سے پہچان جاتے ہیں، اور اہل نظر یوں ہوتے ہیں اور یوں ہوتے ہیں. اور یہ مقبول صاحب اسی طرح لگے رہتے ہیں. ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے اللہ کے بندوں. اور تمہارے سب کے یہ جو جمہوریت کا نظام ہے بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے، طاغوتی نظام ہے. اس سے بدترین نظام شاید ہی کوئی ہو دنیا کے اوپر جس کو بچانے کی فکر لگی ہوئی ہے. بس اس کو خطرہ نہ ہو جائے، یہ آئین جو 73 کا آئین ہے، اس کو یہ انہوں نے توڑ دیا، اس کا یہ کونا توڑ دیا ہے فلاں نے، لہٰذا یہ مجرم ہے. اور جو اللہ کا دیا ہوا آئین ہے قرآن، اس کو صرف اپنے نام کے لیے، قسمیں اٹھانے کے لیے، یا حلف لینے کے لیے، یا عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے. اس کے پہلے صفحے کا انکار کرتے ہیں. ہر تقریر کے اندر عمران خان صاحب تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. گویا تقیہ کلام ان کا بن گیا، جس طرح وہ ہاتھ میں تسبیح ویسے رولتے رہتے ہیں ہر وقت. اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور تم سے مدد چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے مخالفین پر برسنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ کے بندے، اسی کے بعد آپ جا کے قبر کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. اسی کے بعد آپ جا کے یہاں امام زامن آپ نے بنوایا ہے، یا علی مدد کا پٹا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے بنوایا. آپ کے جلسوں کے اندر، آپ کے بڑے بڑے سٹیجوں کے اوپر نعرہ حیدری میں نے سنے ہیں، اور یا علی مدد کے نعرے میں نے سنے ہیں. تو بتاؤ کہاں گیا آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اس کی چھٹی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ایک لا چل جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر جب شرک کرتے ہو ایک اور لا چلاتے ہو. اس وجہ سے تمہاری یہ ساری درگت بنی ہوئی ہے، تمہاری ذلت اور خواری ہے. عام طور پر ایک بہت بڑا سوال پوچھا جاتا تھا، ارشد شریف نے اس سوال کو بہت اٹھایا تھا. ابھی تک یہ مشہور سوال ہوا ہے کہ وہ کون تھا جس نے یہ کام کیا، وہ کون تھا جس نے یہ کام کیا. ابھی تک کسی نے نہیں بتایا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون تھا. وہ اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ بتاتا ہے وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ ہم ان کو ہلکے عذاب کے ابھی مزے چکھا رہے ہیں اس بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ لعلہم یرجعون، یہ ہماری طرف رجوع کریں، ہمیں اپنا اکیلا معبود مانیں، تب ہم ان کو چھوڑیں گے. ورنہ ایک سے ایک عذاب آپ کے اوپر آتا رہے گا، اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے. ایک کے ذریعے دوسرے کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. کہتے ہیں وہ کون تھا جس نے رات کو عدالتیں لگوائی گئی تھیں. یہ آپ کو اور دوسروں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ماحول کو دیکھنا چاہیے. کدھر جا رہے ہو، کس طرح دوسروں کی جگہ سائی بنے ہوئے ہو. پوری دنیا میں آپ کی کیا تاریخ لکھی جا رہی ہے بتاؤ. تو لہٰذا للہ ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، ترس کھاؤ اس قوم کے اوپر. ابھی پھر جناب یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں، وہاں جا کے بندے مریں گے اور سارے کہیں گے شہید ہو گئے. اور ایسے شہید کہ جو ہو جمہوریت کے راستے کے شہید ہوں گے، جو ملک کے راستے کے شہید ہوں گے. یاد رکھیں وطن پرستی بھی ایک شرک ہے، یاد رکھیں. وہ جو کسی نے کہا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو یہ جو وطن پرستی ہے نا، ہاں وطن کے ساتھ اس وقت محبت ہوتی ہے اللہ کی وجہ سے جہاں دین قائم ہو. تم نے تو شرک کا گودام بنا دیا اس کو. اور نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس لیے علیحدہ ملک لے رہے ہیں، دین کا معاملہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. ہم یہاں اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے. تو بتاؤ کتنے الہ بنائے ہیں یہاں، ہر نکر کے اوپر ایک الہ بیٹھا ہوا ہے. کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہو. کوئی کھوٹی کھری کر رہا ہے وہاں کیپٹل میں بیٹھا ہوا، کھوٹی کھری کر رہا ہے بھائی امام صاحب. بتاؤ اللہ کے بندو کتنا شرک کرو گے. اور دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں جناب. کبھی باٹی جا کے دیکھا ہے وہاں منظر کس طرح داتا کی دیگ فلاں، یہ وہاں جا کے پھر کئی جگہ عرس ہوتا ہے، دھمالیں ڈالتی ہیں خواتین بھی آ کے گھنگرو باندھے ہوئے کتنی مزاروں کے اوپر. اور بریمان جہاں کیا ہوتا ہے، سیون شریف کیا ہوتا ہے، وہ بھی شریف، ہر ایک کے ساتھ شریف لگا دو شریف نہیں ہو جاتا ہے. پھر وہاں محی الدین چشتی، وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں انڈیا کے اندر سارے قبر پرستی کے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. پھر یہ فرقے بن گئے، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا. کیسے قوم کے اندر خیر آئے گی؟ کیسے یہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا میری بات مانو، میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں آرمی افسر ہوں. میں بھی آرمی افسر ہوں الحمدللہ.
7 पंजाब रेजिमेंट से मेरा तल्लुक़ है اور آج سے 38 سال پہلے میں نے یہی بات اپنے آفیسرز کو کہی تھی۔ کرنل نجم الحسن ملک یہ ہمارے کمانڈنگ آفیسر تھے اور ان کے سامنے بھی میں نے یہی بات کی کہ یہ جو صبح پی ٹی پریڈ کے اندر تم نعرہ حیدری دم دم علی لگاتے ہو، شرک ہے، اللہ کی کتاب کے پہلے صفحے کا انکار ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی ایک اپنے انداز سے ایک کیس بنا دیا۔ تو یہ قوم برداشت نہیں کرتی ہے توحید کو، یقین کیجئے۔ اس لیے میری سب سے یہ گزارش ہے، چند دنوں کی یہ زندگی ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد وہ آگ لگنے والی ہے جو چاہے دنیا والے آپ کو جو مرضی کہیں، اگر آپ کے ایمان کے اندر خرابی ہے اور توحید کی وجہ سے آپ منہ نہیں کھولتے ہو، یہ حق کا ساتھ دینے کا وقت ہے۔ حق کون سا ہے؟ ایمان کا معاملہ، توحید کا مسئلہ، یہ حق ہے۔ آج جمہوریت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہو، کہتے ہو حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے الفاظ استعمال کرتے ہو، اللہ کے دین کی آڑ لیتے ہو۔ کچھ معلوم ہے امر بالمعروف کیا چیز ہے اور نہی عن المنکر کیا چیز ہے؟ سب سے بڑا منکر ہے جو آپ نے وہاں جا کے سجدہ کیا ہے، اور یہ جمہوریت کا نظام بذات خود ایک منکر نظام ہے، اس کو کون منع کرے گا؟ اور عمل بالمعروف، معروف کا حکم دو کہ اللہ تمہارا اکیلا معبود ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے۔ بتاؤ کسی پلیٹ فارم سے یہ آواز نکلی ہے؟ فضل الرحمان نے کبھی یہ آواز نکالی ہے؟ طاہر القادری نے یہ آواز نکالی ہے؟ تقی عثمانی نے، طارق جمیل نے کبھی یہ آواز نکالی ہے؟ یا عمران خان صاحب نے، یا نواز شریف نے، یا شہباز شریف نے؟ ان کی گویا وہ فیلڈ ہی نہیں ہے۔ ایمان عقیدے کی بات ان کو اب سب سے حقیر چیز ہے ان کے لیے، کہ یہ بات نہ چھوڑو، یہ کون سی بیوقوفی والی بات ہے؟ یہاں تو ملک کا کچھ کرو، یہ کچھ کرو، یہ کچھ کرو، بس اس چکروں میں پڑے ہوئے، اور وقت گزرتا جا رہا، مرتے جا رہے ہو۔ جہنم منہ کھولے تمہارا استقبال کر رہی ہے، پوری دنیا تمہیں شہید کے، پوری دنیا کے پھول تمہاری قبر کے اوپر نچھاور کر دی جائیں، پوری دنیا تمہارا جنازہ پڑھنے آ جائے، یاد رکھنا جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے اگر ایمان اور عقیدے کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں نے کب سے یہ چینل بنایا ہوا ہے، کبھی کسی بڑی شخصیت کی طرف سے کوئی حمایت میں کوئی الفاظ نہیں بولے گئے ہیں، بس ان کے لیے غیر ضروری چیز ہے۔ کرو نا ذرا تحقیق، کرو ذرا تحقیق کہ ارشد کرملائی کو 7 پنجاب ریجمنٹ سے کیوں نکالا گیا تھا، کرو ذرا تحقیق۔ 2 اور بندے بھی تھے، نائک عصمت اللہ کو، ملک جان کو کیوں نکالا گیا تھا، کیا جرم تھا ان کا؟ کبھی کرو تحقیق نا، کون کرے گا تحقیق؟ میں تو اپلیکیشنیں بھی میں دیتا رہتا ہوں، دعوتی انداز سے دیتا ہوں تاکہ تمہاری طرف یہ ایک ایمان اور عقیدے کی بات پہنچے، ورنہ زندگی تو گزری جا رہی ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مالک نے ایمان خالص کے لیے چنا ہے، اور انشاءاللہ یہ بات بڑھتی جائے گی۔ ہماری فوجی بھائی بھی اس طرف آئیں، آفیسرز کی طرف اس طرف آئیں۔ میرا چینل سنو، ہر ویڈیو میرا ایمان خالص کے اوپر ہے الحمدللہ، ہر ٹاپک کو میں اسی نقطے کے گرد گھماتا ہوں اور تمہارے شرک کی میں نشاندہی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے سچی توبہ کرو، ایمان خالص کی طرف آؤ، بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ یقین کیجیے جمہوریت کے اندر لانتے ہیں، نفرتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کرپشن ہے، الزامات ہیں۔ چھوٹی سی مثال دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جس طرح یہ توشہ خانہ کا معاملہ بنا ہوا ہے، حالانکہ اسلام کے اندر کوئی تحفہ ہے وہ اسٹیٹ کا ہوتا ہے، وہ اس بندے کا نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کا ہے، اس کو بیچ کے اسٹیٹ کے بیت المال میں پیسہ ڈالا جائے گا۔ اب یہ جھگڑا اس پر، انہوں نے 15% جمع کرائے تھے، میں نے تو 50% جمع کرا دیے، اور وہ بھی مجرم تھے، آپ بھی مجرم ہیں، آپ کو علم ہی نہیں تھا، ان کو بھی علم نہیں تھا۔ تو لہٰذا جب خالص اسلام کی بات ہوگی، ایمان کی بات ہوگی، تو پھر پوری دنیا کے سامنے یہ مثال پیش کی جائے گی، اور احتساب ہوگا، سب کا احتساب ہوگا، کڑا احتساب ہوگا، یقین کی جن کو واپس کرنے پڑیں گے سب کچھ۔ یہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے مجرم اور اس کے بعد پھر چھوڑ کے جناب علاج کے لیے لندن جا رہے ہیں۔ کیوں بھائی، یہ کون سا طریقہ ہے علاج کے لیے لندن جا رہے ہیں؟ اور نہیں ہے جیل میں دوسرے لوگ نہیں تھے، وہ نہیں جا سکتے؟ یہ چیز ہوتی ہے، بڑوں کے لیے اور قانون، چھوٹوں کے لیے اور قانون۔ دینی نقطہ نظر سے بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم مولوی کو جناب اس طرح پکڑ لیا جاتا ہے، مولویوں کو، اور جو بڑے بڑے مولوی جو شرک اور کفر پھیلا کے گئے، جس طرح بھی میں نے ایک کا ذکر کیا حکیم الامت کا، تو ان کو کچھ نہ کہو جی، بڑے نام ہیں جی۔ تو یہ بھی وہی مسئلہ ہے نا کہ بڑوں کو چھوڑ دو اور چھوٹوں کو پکڑو، یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندوں۔